تو مووی کے سٹارٹ میں ہمیں ایک گاؤں دکھایا جاتا ہے جہاں کے لوگ آپس میں بہت ہنسی خوشی رہ رہے ہوتے ہیں، اور اسی گاؤں میں ہمیں ایک لڑکا جس کا نام تھورفن ہے وہ دکھایا جاتا ہے، جو ایک لڑکی سے بہت پیار کرتا ہے۔ وہ اسے ملنے کے لیے ایک کیٹل ایریا میں بلاتا ہے، اور وہ دونوں کیٹل ایریا میں ملتے ہیں اور کافی ٹائم سپینڈ آپس میں کرتے ہیں۔ اور ادھر نیکسٹ سین دکھایا جاتا ہے جہاں ہمیں تھورفن کا بھائی دکھایا جاتا ہے، جو ایک جنگل میں پھل ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، اور وہاں اسے ایک بہت عجیب انسان نظر آتا ہے جو کہ بانسری بجا رہا ہوتا ہے۔ وہ اس کے پاس جاتا ہے اور وہ کیا دیکھتا ہے کہ یہ کسی انسان کی طرح نہیں ہے، کیونکہ اس کے دانت ایک ولفی کی طرح ہے، اور اس کا نام بھی ونڈر وولف تھا، جسے دیکھ کے وہ کافی حیران ہو گیا تھا، اور وہ اسے کافی دیر باتیں کرتا رہا، اور وہ اسے باتیں کر رہا تھا کہ پیچھے سے کافی زیادہ ویئر ولف آ جاتے ہیں۔ وہ وہاں سے جانے لگتا ہے کیونکہ اسے اپنی موت وہاں نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ وولف انسان اپنے دانت نکالتا ہے، اور اس کے بعد ہمیں کچھ نہیں دکھایا جاتا بلکہ صرف تھورفن کے بھائی کی چیخیں دکھائی جاتی ہیں اور اس کی ٹوکری نیچے گر جاتی ہے۔ اور یہاں سین شفٹ ہو کر تھورفن پہ آتا ہے جو اس کی چیخ سنتا ہے، لیکن وہ اپنی فرینڈ کے ساتھ ہوتا ہے اس لیے وہ دھیان نہیں دیتا، اور یہاں گاؤں میں سارے ویئر وولف انٹر ہو کر لوگوں کو مارنے لگ جاتے ہیں، اور بہت سے لوگوں کو اپنا شکار بنا لیتے ہیں۔ اور یہ سب تھورفن بھی سن رہا تھا، اور وہ ویئر وولف کو دیکھ کر چھپ جاتا ہے، لیکن اس کی فرینڈ باہر رہ جاتی ہے۔ ویئر وولف آ کر اس کی فرینڈ کو وہیں مار دیتے ہیں۔ تھورفن وہ کیٹل ایریا سے باہر جاتا ہے اور سب کچھ دیکھنے لگ جاتا ہے کہ ہر طرف ویئر وولفز ہیں اور وہ لوگوں کو مار رہے ہیں۔ وہ اپنے بھائی کو آوازیں لگانے لگتا ہے جو کہ جنگل میں گیا ہوتا ہے، لیکن اسے تو ویئر وولف نے مار دیا ہوتا ہے، اسے اپنا بھائی کہیں نہیں ملتا، اور یہاں ویئر وولفز سب انسانوں کو مار رہے ہوتے ہیں بہت ہی برے طریقے سے۔ تھورفن وہاں سے نکلتا ہے اور اپنے گھر آتا ہے۔ جب وہ اپنے گھر واپس آتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے بابا بہت ہی بری حالت میں زخمی پڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بابا اسے کہتے ہیں کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، ہم نہیں بچیں گے، تم یہاں سے بھاگ جاؤ، وہ ویئر وولف سب کو مار دیں گے۔ تو تھورفن وہاں ایک جگہ پر چھپ جاتا ہے۔ وہ ویئر وولف تھورفن کے گھر میں آ کر اس کے بابا کو بہت برے طریقے سے مار دیتے ہیں۔ تھورفن بہت ڈر جاتا ہے اور وہاں ہی چھپا رہتا ہے، اور جب وہ وہاں سے ڈر کے باہر بھاگتا ہے تو اچانک باہر آتے ہی وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ جب تھورفن کو صبح ہوش ہوتی ہے تو وہاں کے فادر اور اس کے ساتھ اس کا اسسٹنٹ ہوتا ہے جو تھورفن سے کہتے ہیں کہ تم اپنی فیملی سے صرف بچ گئے ہو، وہ ویئر وولفز آئے، انہوں نے گاؤں کے آدھے لوگوں کو مار دیا، اور تمہاری طرح ہماری بھی فیملیز مر گئی، ہم بھی تمہارے دکھ میں پورے شریک ہیں۔ نیکسٹ سین میں ہمیں چیف دکھایا جاتا ہے جس نے 4 بہادر آدمیوں کو بلایا ہوتا ہے جو کہ وارئرز تھے۔ انہیں چیف نے ہی بلایا ہوتا ہے، ان کے مین کا نام ہال تھا اور باقی سب اس کی ٹیم تھی۔ وہ سب وارئرز ہوتے ہیں اور ان ونڈر وولف کو پکڑنے کے لیے آتے ہیں۔ چیف انہیں ایک ٹارگٹ دیتا ہے کہ جنگل کے اس پار ایک قلعے میں کنگ رہتا ہے، تم ان سے جا کے ہمارے گاؤں کے لیے مدد مانگو کہ ویئر وولفز نے ہمارے گاؤں پہ حملہ کر کے کافی لوگوں کو مار دیا ہے، تو آپ ہماری کچھ مدد کریں۔ لیکن اس جنگل میں جانا بہت خطرناک ہے، جو بھی وہاں ایک دفعہ گیا ہے وہ مر گیا ہے، لیکن وہ بہت ہی بہادر تھے اس لیے وہ نہیں ڈرے۔ وہ ابھی باتیں کر رہے تھے، وہاں تھورفن آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا کیونکہ میں اس جنگل کے سارے راستے جانتا ہوں، میں اپنے بابا کے ساتھ کافی دفعہ ادھر گیا ہوں۔ وہ سب مان جاتے ہیں اور اسے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ ادھر چیف اسے ایک ایکس دیتا ہے، کہتے ہیں یہ تمہارے بابا کا ہے، تم اسے ساتھ لے جاؤ۔ ان کا یہ مشن سٹارٹ ہوتا ہے، وہاں انہیں راستے میں ان کا ایک اور ساتھی ان کے ساتھ لگ جاتا ہے۔ وہ سب اپنے سفر کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں اور چلتے چلتے وہ اس جنگل میں بھی پہنچ جاتے ہیں۔ جب وہ جنگل میں جاتے ہیں تو وہاں انہیں ایک بچے کی لاش لٹکی ہوئی نظر آتی ہے جس کی حالت بہت ہی بری ہوتی ہے کیونکہ اس کے جسم پر تھوڑا سا بھی ماंس نہیں بچا تھا۔ جب تھورفن نے اسے غور سے دیکھا تو اسے پتہ لگا کہ یہ اس کے بھائی کی لاش ہے۔ وہ بہت پینک ہو گیا اور وومٹس کرنے لگ گیا، اس کی طبیعت بہت خراب ہو گئی، اس لیے تو وہ آگے بڑھ کے اس جنگل میں اور آگے بڑھنے لگے، اور پھر رات ہو گئی، انہوں نے وہیں آگ جلائی اور کھانا کھانے لگے۔ وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ ہمیں ان سب کو کیسے پکڑنا چاہیے۔ وہ سب ایک دوسرے کو اپنے اپنے بارے میں بتا رہے، سب سو جاتے ہیں لیکن ہال جاگ رہا ہوتا ہے۔ ادھر تھورفن کو ایک نائٹ میئر آتا ہے، وہ ڈر کے اٹھ جاتا ہے، وہ اٹھ کے
ہال کے ساتھ باتیں کرنے لگ جاتا ہے کہ اچانک انہیں بانسری بجانے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ جب وہ اٹھ کے دیکھتے ہیں تو وہاں ایک ولف اسٹینڈ ہوتا ہے اور وہ سب اپنے باقی ساتھیوں کو بھی بلا لیتے ہیں۔ جب باقی ساتھی آتے ہیں تو وہ ہال پر اور تھورفین پر حملہ کر دیتے ہیں۔ ان کی ہلچل سے باقی واریئرز بھی اٹھ جاتے ہیں اور ایک سینئر واریئر کافی زیادہ ولفز کو مار لیتا ہے، لیکن اسی دوران ولف ایک واریئر کو مار دیتے ہیں اور دو واریئرز کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ وہ دو واریئرز کو اپنے ساتھ ایک کیو میں لے جاتے ہیں۔ وہاں ولف اسٹینڈ ایک واریئر کو کہتا ہے کہ تمہاری جان میں بچ سکتا ہوں، تم بھی ہمارے جیسا ولف بن جاؤ، اس طرح تم بھی بچ جاؤ گے۔ وہ واریئر اپنی جان بچانا چاہتا تھا، اس لیے وہ مان گیا اور وہ ولف اسٹینڈ اسے آ کر کاٹ لیتا ہے اور اسے اپنی طرح بنا دیتا ہے۔ ادھر ہال کہتا ہے کہ ابھی ہم یہاں سے جانا چاہیے، لیکن تھورفین کہتا ہے کہ میں دو واریئرز کو لیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا، اور وہ اکیلا ہی انہیں ڈھونڈنے کے لیے نکل جاتا ہے۔ ادھر تھوڑی دیر بعد جب وہ انہیں ڈھونڈنے جاتا ہے تو اسے وہ کیو مل جاتی ہے۔ وہ کیو کے یعنی غار کے اندر جاتا ہے۔ اسے ایک واریئر وہاں بہت ہی زخمی حالت میں ملتا ہے اور جب وہ اسے اٹھاتا ہے تو وہاں تھوڑے سے ایک ولف کو مار دیتا ہے، جس کی وجہ سے باقی ولفز اٹھ جاتے ہیں۔ ان میں اس کا ایک واریئر فرینڈ بھی ہوتا ہے، جس کے بعد وہ اپنے واریئر فرینڈ کو لے کر وہاں سے بھاگنے لگتا ہے اور وہ وہاں سے بھاگ کر اپنی جگہ پر باقی واریئرز کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت زخمی حالت میں ہے، یہ ہمارے ساتھ نہیں جا سکتا، لیکن سینئر واریئر دوسرا کہتا ہے کہ اب ہم اسے ساتھ ہی لے کے جائیں گے۔ وہ اسے ساتھ لیتے ہیں اور اپنا سفر آگے سے جاری کرتے ہیں۔ وہ جا رہے ہوتے ہیں کہ انہیں وہاں اس جنگل میں ایک گھر نظر آتا ہے جہاں ایک بوڑھا آدمی اور ایک عورت رہتے ہیں۔ وہ واریئرز کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں تھوڑی دیر کے لیے پناہ چاہیے، ہم بہت زخمی ہیں، لیکن وہ آدمی نہیں مانتا، لیکن اس کی وائف کہتی ہے کہ ہمیں انہیں یہاں رکھنا چاہیے، تو وہ مان جاتا ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے کہ میری وائف تمہارے زخموں کو ٹھیک کر دے گی، کیونکہ وہ ایک ڈاکٹر ہے۔ اس کے بعد وہ گھر میں جاتے ہیں اور ایک واریئر اس آدمی کے ساتھ جاتا ہے اور دوسرے کے لیے وہ کھانا بنا رہی ہوتی ہے۔ وہ کھانا بنا کر جب ہال کو دیتی ہے تو وہ کھا کر تڑپانے لگتا ہے کیونکہ اس میں زہر ہوتا ہے اور دوسرے واریئر پر وہ آدمی حملہ کر دیتا ہے، لیکن واریئر جو کہ بہت بہادر تھا اس لیے اس نے حملہ کر کے اس آدمی کو مار دیتا ہے اور وہاں سے نکل جاتا ہے۔ ادھر تھورفین کو ایک پرائیویٹ راستہ ملتا ہے جس میں دو آدمی بہت ہی زخمی حالت میں ہوتے ہیں، ان کو کافی چوٹیں لگی ہوتی ہیں، اور ادھر ہال جس نے زہر والا کھانا کھایا تھا وہ مر رہا ہوتا ہے۔ ادھر وہ ولف اسٹینڈ بھی آ جاتا ہے اور وہ ہال پر تیر سے حملہ کر دیتا ہے اور اسے مار دیتے ہیں۔ ہال جو کہ بہت ہی انجرڈ تھا یعنی زخمی تھا، ہال اور تھورفین جنگل میں بھاگ رہے ہوتے ہیں، وہاں بھی ان پر ویئر ولفز نے حملہ کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ بہت ہی بہادری سے ان ولفز کا سامنا کرتے ہیں اور اپنی بہادری کی وجہ سے وہ دو ویئر ولفز کو مار بھی دیتے ہیں اور پھر وہاں سے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں ایک ولف اسٹینڈ نے ہال پر تیر چلا کر اسے بہت ہی انجرڈ یعنی زخمی کر دیا ہوتا ہے۔ تھورفین وہیں چلانے لگ جاتا ہے اور اسے بچانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ہال اسے کہتا ہے کہ میں بہت زخمی ہوں، تم یہاں سے چلی جاؤ اور ویسے ہی میں نے تھوڑی دیر تک مر جانا ہے۔ تھورفین اس کی بات مان جاتا ہے، وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ادھر ولف اسٹینڈ نے ہال پر بہت ہی حملے کیے اور ادھر تھورفین بھی چٹانوں پر چڑھتا اور کبھی گرتا اور کبھی چڑھتا، اس طرح وہ چٹانوں پر چڑھ کر اس محل تک، اس قلعے تک پہنچ گیا۔ جب وہ اس کے اندر گیا تو وہ بہت ہی ویران تھا اور وہاں بھی بہت سارے ویئر ولفز تھے، جسے دیکھ کر وہ بہت حیران ہوا۔ وہ ویئر ولفز اسے چوری چوری دیکھ رہے تھے اور آگے جا کر تھورفین ولف اسٹینڈ کو بھی دیکھتا ہے۔ ولف اسٹینڈ اسے کہتا ہے کہ کنگ تمہارا اوپر انتظار کر رہے ہیں، تم اوپر چلے جاؤ۔ تو تھورفین اوپر جاتا ہے اور اوپر وہاں بھی سیڑھیوں پر بہت سے ونڈر ولف ہوتے ہیں۔ وہ جب اوپر جاتا ہے تو وہاں اسے کنگ ملتے ہیں اور اسے یہاں پتہ لگتا ہے کہ یہ سب کنگ ہی کر رہا ہے، جو سارے گاؤں والوں کو مارا ہے یہ سارے ویئر ولفز کنگ کے ہی ہیں۔ کنگ تھورفین کو نیچے بیسمنٹ میں لے جاتا ہے اور وہاں ہال ہوتا ہے جو اتنا زخمی ہونے کے باوجود بھی زندہ ہوتا ہے۔
थॉरफिन इसे देखकर बहुत खुश होता है। यहाँ एक और सीक्रेट खुलता है कि ये हॉल और कोई नहीं बल्कि किंग का ही बेटा है। हॉल अपने बाप की इन गंदी हरकतों की वजह से उससे दूर रहता है और वो एक वॉरियर बन गया और इसके खिलाफ ही खड़ा हो गया। और वो अपने बाबा को कहता है कि आप सब ये सब छोड़ दें वरना मैं आपको मार दूंगा। इधर स्टैन वुल्फ थॉरफिन को कहता है कि तुम भी हमारी तरह बन जाओ, हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। लेकिन हॉल उन्हें इसकी बात मानने के लिए मना करता है, जिसकी वजह से किंग को गुस्सा आता है। वो अपने बेटे के ही मुंह में तलवार घुसाकर उसे मार देता है और थॉरफिन इस बात के लिए मान जाता है। वुल्फस्टैन उसे काटकर अपनी तरह वुल्फ बना देता है। और वहाँ थॉरफिन हॉल के गले से वो तलवार निकाल कर वहाँ वेयरवुल्फ का हाथ काट देता है और ऊपर किंग के पास जाता है, लेकिन वे नीचे वेयरवुल्फ उसका पीछा करते उसके साथ आ जाता है। तो थॉरफिन उसको मार देता है और इसके बाद वो बहुत ही बहादुरी से बाकी भी वेयरवुल्फ्स का सामना करता है और एक एक करके बहुत सबको मार देता है। इसका मतलब वो अभी भी इंसान था। और वो बहुत मुश्किल से बहुत से वेयरवुल्फ्स को मारता है और अपने ऊपर हो रहे हमलों को बचाता रहता है। इधर किंग आकर थॉरफिन को बहुत ही मारना लग जाता है और उसे बहुत ही इंजर्ड कर देता है। इसके बाद थॉरफिन भी उस किंग को काट कर उसे वुल्फ बना देता है और बाद में मार देता है। और इसके बाद जो बाकी बचे हुए वेयरवुल्व्स थे, थॉरफिन उन्हें भी मारता है और उस किंग का सर लेकर वापिस गांव आ जाता है। और चीफ को आकर सारी सच्चाई बताता है कि ये सब और किसी का नहीं बल्कि किंग का काम था और उसे वो तलवार देकर कहता है कि सारे वुल्फ्स को तो मैंने मार दिया, लेकिन वो एक वुल्फ बाकी बच गया है जो कि मैं हूँ। तो चीफ उसकी ये बात सुनकर उस पर तलवार का मारकर उसका गला काट कर फेंक देता है और सब थॉरफिन के नाम का नारा लगाते हैं कि थॉरफिन हमारा हीरो है, थॉरफिन हमारा हीरो है। इसके बाद थॉरफिन की और वंडर वुल्फ की ये स्टोरी यहाँ खत्म होती है। थैंक्स।